کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ کن کے نام کے جب یہ ہوتا ہے تو زمین اور آسمان دونوں دست بدست کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی باقی چیزیں کیا چیز ہے؟ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے بڑھتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کس کس بات پر اس پروردگار کا شکر ادا کرے، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغل خور، جھوٹا گواہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے، خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا دھیان لگانا۔ پوچھا گیا دھیان کیسے ملے گا؟ کہا وجدان سے۔ پوچھا وجدان کیا ہے؟ کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرتکز ہو جانا۔ پوچھا کوئی مثال؟ کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کرنا، پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ حالت اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل ہو نہیں سکتی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہوتی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں، عشق سے ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی سے نیا نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں، اپنے لمحے لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ رابطہ کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صرف ایک تجسس ہوتا ہے دوسرے کو جاننے کا، یا پھر بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا؟ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پہ ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا، کس کا برا، یہ صرف
اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے بادشاہیں چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ زمین سے عرش کا لمبا سفر کچھ وقت تو لے گا، ذرا سا صبر کرو، تمہاری دعائیں راستے میں ہیں۔ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ پھر ان کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کیا ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں مختلف مصیبتوں میں آزمایا، ہم ثابت قدم رہے، آپ کو معلوم ہے آپ نے اموال اور بادشاہت کو ہم سے پھیرے رکھا۔ ان کو کہا جائے گا تم نے سچ کہا، ان کو تمام لوگوں سے قبل جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور حساب و کتاب کی شدت مالداروں اور بادشاہوں پر باقی رہے گی۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ جب آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے کھیڑے پر جائیں، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، جس طرح بچے اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی طرح درخواست کریں اور اپنی بات منوا کر ہی چھوڑ دیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے مت گھبراؤ، تم کیا جانو کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا پھر تمہاری موجودہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور فاسق انسان دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن عموماً دھوکہ کھا جاتا ہے اپنی سادگی کی بنا پر، اور پھر دھوکہ کھانے پر جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ وہ شریف بھی ہوتا ہے، جبکہ فاسق اور فاجر انسان دھوکے باز بھی ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرنے والا بھی۔ کبھی تو سالوں کی جانے والی دعائیں پوری نہیں ہوتی، تو کبھی کسی شے کا صرف خیال اسے حقیقت کا جامہ پہنا کر ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ زندگی کا یہ تضاد ہی ہمیں صبر کرنا اور اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہونا سکھاتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ دعا کو ہر وقت دل کے نہا خانے میں رکھیں اور اپنے اللہ اپنے پروردگار کے پیچھے پڑے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور بس اللہ تعالیٰ سے بزد رہیں کہ خود کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ ساتھ لینا اول الذکر ہے، جبکہ رو دھو کر اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا مؤخر الذکر ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ وہ رب جو طوفانی اور اندھیری راتوں میں پتھروں پر چلنے والی ایک چیونٹی کے ننھے ننھے سے قدموں کی آواز سن لیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری نہ سنے؟ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے، استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد
اللہ کریم ہمیں استغفار کی توفیق عطا کرے اور اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسو پہ اختیار رہتا ہے، نہ دل پر۔ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشمہ محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے، اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کششیں قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو، تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو مایوس مت کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے پہلے بخش دیا جائے جو تمہاری نظر میں بہت زیادہ گناہگار ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں، رحمت کا باعث تھی۔ بے شک اللہ کی رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ، اور ہماری زندگی کے بارے میں اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار، سونا نرم ہو کر زیور، مٹی نرم ہو کر کھیت، اور آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے۔ انسان دل کا نرم ہو کر ولی اور عارف بنتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کی نرمی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی رب سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں، تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز کرنا، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی،
कुछ आजमाइशों के तौर पर, कुछ सबक देने, कुछ नेकियां देने और कुछ मुस्तकबिल की तैयारी के लिए भी आती है। तो फिर तुम अपनी तरफ आने वाली तकलीफों को अपने गुनाहों की सजा मत समझना। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो बदले नहीं लिया करता। अल्लाह से रुजू करने में कोई हिचकिचाहट ना करो, उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी।